अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 3 दिसंबर को रात के 11 बजे एक 18 साल की जवान लड़की नींद से उठती है, आंख खुलती है और वॉशरूम उसे जाना होता है। जैसे ही वॉशरूम के लिए वो जाने लगती है, वो ये नहीं जानती थी कि अगले चंद लम्हों में उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाएगा। बदकिस्मती, जैसे ही वॉशरूम की तरफ वो जाने लगती है, कमरे से अपने बाहर निकलती है और अचानक से 2 दरिंदे उठाकर इसे ले जाते हैं। मुसलसल 1 घंटे तक इस पर हो जाते हैं और फिर वहीं पर इसे फेंक कर खुद फरार हो जाते हैं। इस वकुआ की FIR दर्ज हो चुकी, पुलिस छापे पे छापा और पीछे पीछे है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 दरिंदे घर के अंदर घुसे कैसे? मालूम कैसे था कि इस टाइम कौन वॉशरूम जाएगा? मामला क्या है? रात के 11 बजे किसी के घर के अंदर घुसना खाला जी का बाड़ा नहीं, ना नानी का घर है। तो ये मामला हुआ तो हुआ कैसे? बड़ा अजियतनाक मरहला होता है जब किसी बेटी की खबर मुझे देनी होती है, तकलीफ होती है। इस वकुआ का जो बैकग्राउंड है वो सब मैं जान चुकी, बहुत अजियतनाक है, आपसे शेयर करूंगी। आप इस वीडियो को, मेरी ये ज़ाती इल्तिजा है कि कंप्लीट देखें, फिर इसको शेयर करें ताकि ये खबर, ये आवाज पहुंच सके आला हुकाम तक और ये 2 दरिंदे दोबारा किसी की जिंदगी को बर्बाद ना करें, गिरफ्तार हो जाएं और इसके साथ साथ बाकियों को इससे सबक हासिल हो। ये वकुआ पेश आया है जनाब मंडी बहाउद्दीन ने। तहसील है मलकवाल, मौजा है पिंड मक्कू। यहाँ पर रहती है एक फैमिली और इस फैमिली के जो सरबराह हैं उनका नाम है इल्ताफ अहमद। इल्ताफ अहमद की अहलिया सुगरा हैं। अब जिस बेटी का हम जिक्र करने लगे हैं वो है हमारे आज के केस का मजलूम चेहरा, लिहाजा मैं उसका नाम भी नहीं बताऊंगी, मैं उसकी शनाख्त भी नहीं करवाऊंगी और फर्जी नाम बताकर आपको सारी कहानी, सारा केस समझाऊंगी। फर्जी नाम है शमसा और शमसा की जो वाकई रियल एग्जैक्टली उम्र है वो है 18 साल। खानदान में एक लड़का है, नाम है उसका आलमजेब। आलमजेब जो है वो दूर का इनका रिश्तेदार है, करीबी नहीं है। उसके साथ वालिदैन शमसा के रिश्ते की बातचीत करते हैं और फिर ये रिश्ता जनाब पक्का हो जाता है दोनों फैमिलीज की जानिब से रजामंदी से। ये बात हो रही है 2025 की, 4 माह पहले की, अगस्त का महीना था। तो अब आलमजेब जो है और उसकी फैमिली ये चाहते थे कि अब डेट्स वगैरह दे दें और हम बाकायदा तौर पर शादी करें, रुखसती करें, लड़की लेके अपने घर आ जाएं। बहुत दफा वालिदैन से कहा, वालिदैन ये कहते थे हर मर्तबा ये भी छोटी है, 17 साल की है, अगले साल करेंगे 2026 में और तब तक ये 18 साल की हो जाएगी, फिर आपको शादी की डेट्स भी देंगे और धूमधाम से हम शादी करेंगे। साथ में वालिदैन ये बात भी करते हैं कि देखें अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि शादी कर सकें, कुछ पेमेंट्स आनी है, कुछ मामलात होते हैं हर घर के, तो हमारे वो मामलात जरा अच्छे हो जाएं, क्लियर हो जाएं, फिर हम शादी करेंगे, अभी पोजीशन नहीं है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अभी हम फाइनेंशियली तौर पर इस पोजीशन में नहीं है। आगे से लड़के वाले ये कहते हैं कि हमने देखें आपसे कोई खर्चा वर्चा नहीं करवाना, ना हमने कोई जहेज लेना है, ना हमारी कोई ऐसी डिमांड है, ना कोई जेवर चाहिए। 3 कपड़ों में शमसा हमें दे दें, हमारा दिल भी राजी है, हम बहुत खुश हैं और यही असल में हमारी खुशी है। वालिदैन ने इस बात का जवाब क्या दिया? कहते हैं हम कौन सा सेठ है जो हमने गाड़ियां प्लॉट दे देने हैं, बस अल्लाह ने जितनी तौफीक दी उतना तो करेंगे और जरूर करेंगे, किसी के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए करेंगे, अपनी खुशी के लिए करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम दे दें। अब माशरती तौर पे हमारे यहाँ क्या होता है, जब रिश्ता लेना होता है ना, तो लड़की को कहा जाता है जहाँ 5 बेटियां मेरी खा रही हैं, छठी ये भी खा लेगी, ये भी हमारी बेटी है, ऐसे ही होगा, हालात नहीं चेंज होंगे। हकीकतन जब शादियां हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, पहला ताना क्या आ रहा होता है? लेकर के आई हो, जहेज क्या लाई हो, शर्म नहीं आई, माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, जोड़ा नहीं था, पता नहीं क्या क्या बातें लोग करते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार। अब इल्ताफ एक समझदार इंसान था, वो ये समझता था और जानता था कि देखें अब तो ये लोग ऐसे कह रहे हैं, बाद में इन्होंने ही शमसा को ताने देने कि हाँ भाई क्या लेकर आई हो, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, और वहीं से झगड़े शुरू होते हैं। समझदारी का सबूत है ये सोच। अब जनाब 3 दिसंबर को रात का टाइम था, 11 बजे का। शमसा सोई हुई थी अपने कमरे में, इससे अचानक से आंख खुली।
اسے واش روم جانا تھا. یہ اٹھتی ہے اور واش روم جانے لگتی ہے. اب سب سے پہلے میں آپ کو گھر کا نقشہ بتا رہی ہوں کہ ان کا گھر کس قسم کا ہے. غور سے سنیے. گھر کا جو مین دروازہ ہے اور اس کے بالکل ساتھ ایک واش روم ہے. پھر آگے بڑا سا ایک کچا صحن آتا ہے. پھر چھوٹا سا برآمدہ اور اس برآمدے میں 3 کمرے رائٹ، لیفٹ اور سامنے. یہیں پر کچن بھی واقع ہے. یہ یاد رہے آپ کو کہ اس گھر کی جو دیواریں ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، بہت لمبی نہیں ہیں. یعنی اتنی چھوٹی ہیں کہ باہر سے اندر نظر آتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. 3 کمروں والا یہ ہو گیا گھر. یہ ہے جناب ان کے گھر کا نقشہ. اب اگلی بات سن لیں. شمسا جاتی ہے واش روم کی جانب. جا کر واش روم کی لائٹ آن کرتی ہے اور واش روم یوز کرتی ہے. اس کے بعد جب یہ باہر نکلتی ہے واش روم سے تو پہلے لائٹ آف کرتی ہے اور پھر باہر نکلتی ہے. انہی چھوٹی دیواروں کے پار 2 اوباش لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. ان دونوں کا نام سن لیں. ایک کا نام ہے احمد، دوسرے کا نام ہے نعمان عرف نومی. یہ دونوں وہاں گھات لگائے بیٹھے تھے. گلی سنسان ہے، اندھیرا کافی ہے، نہ کوئی شخص ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات. اب یہ دونوں پہلے تو باہر بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے. آلریڈی جیسے ہی ان کی شمسا پر نظر پڑی یہ کود کر اندر آئے اور آ کر چپکے سے اندھیرے میں بیٹھ گئے، جس کا شمسا کو نہیں پتا تھا کہ میں واش روم سے نکلوں گی تو یہ ہوگا میرے ساتھ. اب اسے کیا پتا، وہ تو نیند میں بھی ہے کچھ. جیسے دیکھا کہ لائٹ آف ہو گئی ان کے اندر شیطان آیا اور انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ جا کر شمسا کو دبوچ لیا. ایک نے جا کے سب سے پہلے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا تاکہ آواز نہ باہر نکلے اور دوسرے نے گھسیٹتے گھسیٹتے کمرے میں لے گئے. تو وہاں جا کر اس کے منہ کو پراپر باندھا دوپٹے کے ساتھ اور پھر مسلسل 1 گھنٹے تک اس کے ساتھ پہنچائی. دونوں نے یہ حرکت کی. شمسا آگے سے مذمت کرتی رہی، منع کرتی رہی اور جتنی کہ اس کی آواز نکل رہی تھی چونکہ منہ باندھا ہوا تھا لیکن وہ آواز بدقسمتی سے 7ویں کمرے میں سوئے والدین تک نہ پہنچ سکی اور ان کو خبر نہ ہوئی. شمسا کو کا نشانہ جو بنایا گیا ہے پورا 1 گھنٹے تک کئی مرتبہ یہ FIR میں درج کیا گیا ہے. FIR کا متن ہے اور پھر وہیں پر اسے پھینک کر خود فرار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ گھسیٹتی گئی ہے 7ویں والدین کے کمرے میں اور جا کر ان کو پاؤں سے ہاتھ سے جیسے تیسے کر کے اٹھایا. جیسے ہی انہوں نے شمسا کو دیکھا حیران پریشان، یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ سب سے پہلے اس کا منہ کھولا، ہاتھ کھولے، پانی پلایا، حوصلہ دیا. پھر شمسا رو رو کر اپنے والدین کو ساری کی ساری بات بتاتی ہے اور وہیں پر والدین نے 15 کی کال کی. نفری جناب پولیس کی بھاری مقدار میں یہاں پر آ گئی. تھانے کا نام ہے ملک وال. پولیس سے پوچھا کیا آپ بتا سکتی ہو کون ہے، جانتی ہو، پہلے کبھی دیکھا؟ تو شمسا نے کہا بالکل، یہ ہمارے محلے دار اور اوباش لڑکے ہیں. یہ گلی میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور آتے جاتے لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں اور مجھے بھی کئی دفعہ انہوں نے گزرتے ہوئے بدتمیزی کی، آوازیں کسیں، لیکن میں نے اگنور کر دیا کہ آوارہ لڑکے ہیں. پولیس نے پوچھا بیٹا کیا نام ہے ان کے؟ تو آگے سے کہا ایک کا نام ہے احمد اور دوسرا جو ہے اس کا نام ہے نعمان عرف نومی. پولیس نے والدین سے پوچھا آپ کو نہیں پتا چلا کہ کیا ہو رہا ہے 7 والے کمرے میں؟ اب تو پنکھے بھی نہیں چلتے جو انسان یہ کہے کہ شور بہت زیادہ تھا، پتا نہیں چلا. والدین نے کہا کہ ہم دونوں بوڑھے ہیں، 100 قسم کی چھوٹی موٹی دوائی لے کے سوتے ہیں، نہیں پتا چلا. کمرے کے دروازے اس کے بھی ہمارے بھی دونوں بند تھے، آواز نہیں آ سکی. پولیس نے کہا کہ پرچہ درج کروانا ہے، کون مدعی بنے گا؟ تو باپ نے کہا میں مدعی بنوں گا. پھر ایک پرچہ درج کیا گیا جس میں مدعی الطاف بنا والد اور یہ پرچہ نامزد درج کیا گیا احمد اور نعمان عرف نومی. اس میں 2 ملزمان مینشن کیے گئے. مجھ تک ابھی تک کوئی گرفتاری کی خبر نہیں آئی کہ گرفتار ہوئے نہیں ہوئے، کیا معاملہ ہے. اب والدین کی کنڈیشن میں آپ سے تھوڑی سی شیئر کروں، وہ یہ ہے کہ پچھتا بہت رہے ہیں. پچھتاتے اس بات پر ہیں کہ کاش جو شادی کی ڈیٹس مانگ رہے تھے وہ ہم دے دیتے، یہ اپنے گھر والی ہو جاتی، آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ ضلالت نہ ہوتی. تہمینہ شیخ کے کچھ سوالات ہیں جو میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں چونکہ تفتیش تو بھی ہوئی نہیں. تفتیشی مراحل میں تفتیشی پہلوؤں سے ان باتوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ باہر سے 2 لڑکے گھر کے اندر گھس بھی جاتے ہیں اور سیدھا کمرے میں لے کر جاتے ہیں. کیسے؟ ان کو کیا پتا کہ اس کا کمرہ کون سا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ کمرے میں آگے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کہیں باپ نہ ہو بھائی نہ ہو. کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ لڑکی گئی ہے واش روم میں اور نکلی ہے؟ مان لیا کہ دیواریں چھوٹی ہیں، نظر پڑ گئی ہوگی، مگر کسی کے گھر میں گھسنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دونوں کا نام پتا ہے
دونوں اسی محلے کے ہیں تو CRO چیک کیا جائے کہ کیا ان کے یہی کام ہے نشے وشے سگریٹ وگریٹ اور پھر ساتھ میں یہ کام کرنا. کیا ان کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ اس لڑکی کے گھر پہ مرد ہوں گے, باپ ہوگا, بھائی ہوگا, ہمارا کیا حال کرے گا, جائیں یا نہ جائیں؟ یہ نہ ڈر تھے یا پھر بھیتی تھے؟ اس گھر کے بھیتی تھے یا نہیں تھے؟ اور اگر بھیتی تھے تو کتنے عرصے سے تھے؟ کیا فیلڈنگ لگا کر بیٹھے تھے؟ یہ سب کچھ کلیئر ہوگا اس تفتیش سے جو پولیس کرے گی اس کیس میں. اپنی طور پر آج سے یہ بات کرنے لگی ہوں. میں نہیں جانتی کہ یہ رشتہ اب قائم ہے یا نہیں ہے جو مانگ رہے تھے ڈیٹس شادی کی. اگر تو قائم ہے ویل اینڈ گڈ, اور اگر نہیں قائم تو افسوس کی بات ہے. دیکھیں, بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ ایج کی بڑی ہے چھوٹی ہے ہر گھر میں. کہیں پر بیوی کی صورت میں ہے, کسی کی تو بیٹی تھی نا, کہیں آگے اللہ نے بچے دیے ان میں بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی عورت موجود ہے ہر گھر میں. شمسا کا قصور نہیں ہے, اور رضامندی سے یہ سب نہیں ہوا. جب اس کا قصور ہی نہیں ہے تو پھر اس کو اپنانے میں شرمندگی کیسی؟ اس کو اپنانا چاہیے اور اسی عزت کے ساتھ اپنانا چاہیے جیسے کہ اس کی عزت پہلے تھی, کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے, اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. بلکہ اس کو سپورٹ کرنا ہے, اس کی ہمت کو بڑھانا چاہیے. عمومی طور پر ایسے کیسز میں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, رشتہ ہی توڑ دیتے ہیں. منگنی ہے تو منگنی توڑ دیتے ہیں, نہیں جو ہم نے نہیں کرنی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بدنامی ہو گئی. غلط بات ہے. یہی وہ وقت ہے جب آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ابھی انسانیت باقی ہے. شکریہ.